بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان باب نمبر 8 معاشی ترقی۔ چیپٹر کا نام ہے معاشی ترقی، اور اس میں جو ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے توانائی کے وسائل، ڈفرینٹ سورسز آف انرجی، توانائی کے وسائل۔ یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ توانائی کے مختلف وسائل خاص کر پاکستان میں کون کون سے ہیں عزیز طلبہ؟ وہ ہے ہمارے ملک میں پن بجلی ہے، تھرمل بجلی ہے، ایٹمی توانائی ہے، شمسی توانائی ہے اور ہوا سے بجلی کی پیداوار۔ یہ ذرائع ہیں، یہ وسائل ہیں ہمارے ملک میں توانائی کے جو ذرائع ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توانائی کے وسائل کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے کہ توانائی کے جو وسائل ہیں ان کی کسی بھی ملک میں اہمیت جو ہے، اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے توانائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی پذیر ملک کے لیے اپنے توانائی کے وسائل کی پیداوار اور ملکی ضروریات کے مابین توازن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ ملک مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے۔ بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ قدرتی گیس تھرمل بجلی پیدا کرنے، گھروں، صنعتوں، گاڑیاں چلانے اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں توانائی کے حصول کے لیے معدنی تیل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی زیادہ ضروریات معدنی تیل سے پوری کرتا ہے۔ کوئلہ بھی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئلے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ توانائی کے وسائل دوسرے جو ذریعے ہیں تلاش کیے جا رہے ہیں، کوئلہ جن میں سے ایک ہے۔ بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے اہم توانائی کے وسائل ہیں اور جن کی تفصیل ہم جو ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بجلی کے جو ہیں وسائل، توانائی کے جو وسائل ہیں پاکستان میں، بجلی کے جو ذرائع ہیں وہ درجے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پن بجلی۔ پن بجلی ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور۔ پن بجلی ہے کہ پن بجلی سے کیا مراد ہے، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ پن بجلی کسے کہتے ہیں، پن بجلی سے کیا مراد ہے؟ تو پن بجلی سے مراد ایسی بجلی ہے، وہ توانائی ہے جو پانی کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے، اسے پن بجلی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پن بجلی پیدا کرنے کے موزوں علاقے شمال اور شمال مغرب میں موجود پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے عزیز طلبہ کہ پاکستان میں پن بجلی پیدا کرنے کے جو موزوں علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو ہم لکھیں گے کہ پاکستان میں جو موزوں علاقے ہیں پن بجلی کے حوالے سے وہ ہیں پاکستان کے شمال اور شمال مغربی علاقے۔ یہاں پر بجلی پیدا کرنے یعنی پن بجلی پیدا کرنے کے جو قدرتی ماحول ہے وہ میسر ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں دریاؤں اور نہروں میں تیز بہاؤ پیدا کر کے پن بجلی پیدا کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں پن بجلی کے بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ درزیر ہیں۔ یہ بھی کوسچن آپ کا شارٹ کوسچن ہے، شارٹ کوسچن ہوگا کہ پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے کون کون سے ہیں پاکستان میں۔ تو عزیز طلبہ، تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سب سے بڑا منصوبہ کون سا ہے پن بجلی کی پیداوار کا؟ تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم ہے جو دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد غازی بروتھا پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اسی طرح دریائے جہلم پر واقع منگلا ڈیم جو ہے وہ پن بجلی کے حوالے سے تیسرا بڑا پروجیکٹ ہے، منصوبہ ہے۔ وارسم ڈیم دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ چشمہ بجلی گھر، مالاکنڈ درگئی پن بجلی کے منصوبے اور رسول پن بجلی گھر وغیرہ بھی پن بجلی کے اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے عزیز طلبہ تھرمل بجلی۔ تھرمل بجلی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا تعارف ہونا چاہیے۔ تو تھرمل بجلی سے مراد ایسی بجلی ہے جو ہم تیل، گیس اور کوئلے کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسی توانائی، ایسی بجلی، وہ انرجی جو تیل، گیس اور کوئلے کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تھرمل بجلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ تھرمل بجلی سے کیا مراد ہے، تھرمل بجلی کسے کہتے ہیں؟ تو تھرمل بجلی سے مراد وہ توانائی ہے، وہ بجلی ہے جو تیل، گیس اور کوئلے کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ پھر دوسرا کوسچن یہاں پر آ سکتا ہے آپ کا کہ پاکستان میں تھرمل بجلی کے جو اہم یونٹس ہیں وہ کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کا جو ہے وہ آنسر ہے وہ بھی ہم لکھیں گے کہ کراچی میں ہے، لاہور، ملتان، سائیوال، فیصل آباد،
गुद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, सक्कर, लाड़काना, कोटरी, पसनी और कोटद्दू वगैरह में थर्मल बिजली के जो अहम यूनिट्स हैं वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है एटमी तवानाई। अजीज तलबा, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार है। यहाँ भी आपका बड़ा अहम एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है अजीज तलबा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या काम सरअंजाम देता है। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और इन्हें चलाने का जो काम है वो सरअंजाम देता है। एटम मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा जरिया है जो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में एटमी तवानाई 1971 में मुतारिफ हुई। ये भी आपका MCQs भी है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान में एटमी तवानाई कब और कहाँ मुतारिफ हुई। तो हम लिखेंगे कि पाकिस्तान में एटमी तवानाई 1971 में 1971 में मुतारिफ हुई और कराची में मुतारिफ हुई। इसका पहला प्लांट जो लगाया गया कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैनप के नाम से इसको जो है वो कायम किया गया। और इसके अलावा 4 एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर लगाए गए हैं जिन्हें चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स C1, C2, C3 और C4 के नाम दिए गए हैं। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका चश्मा के मकाम पर कितने एटमी बिजली घर तामीर किए गए हैं या कायम किए गए हैं। तो इसका अजीज तलबा आंसर होगा कि चश्मा के मकाम पर 4 एटमी बिजली घर कायम किए गए हैं जिनके नाम क्या है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट C1, C2, C3 और C4 इनको नाम दिए गए हैं और जो नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक है। इसी तरह से अगला हमारा जो जरिया है तवानाई का वो है जी शमसी तवानाई। शमसी तवानाई किसे कहते हैं अजीज तलबा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शमसी तवानाई से क्या मुराद है, शमसी तवानाई किसे कहते हैं। तो शमसी तवानाई से मुराद क्या है जी, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहा जाता है। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहा जाता है और शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें और छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद ली जा रही है। मुस्तकबिल करीब में शमसी तवानाई दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया होगी क्योंकि दूसरे ज़राए तवानाई महंगे भी हैं और इन तक रसाई भी मुश्किल है। उसके बाद हमारा है जी अगला जो जरिया है तवानाई का वो है हवा से बिजली की पैदावार यानी हवाई तवानाई। वो क्या है, इससे क्या मुराद है हवाई से, तो यह है जी तलबा हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है और पाकिस्तान के साहिली इलाकों खासकर सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के साजगार हालात भी मौजूद हैं और छोटे पैमाने पर इससे इस्तेफादा भी किया जा रहा है। विंडमिल खंभे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों और टरबाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंडमिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब ये टरबाइंस घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। इस तरह से जो है वो हवाई बिजली पैदा की जाती है। यानी पाकिस्तान में जो बिजली के जो तवानाई के जो वसाइल हैं, जो जरिए हैं, वो कौन कौन से हैं। वो अजीज तलबा, पहला है पनबिजली। पनबिजली है जी, पनबिजली के जरिए जो है वो कैसे बिजली पैदा की जाती है कि अब पानी के जरिए जो बिजली हम हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पनबिजली कहते हैं। और उसमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में बड़े बड़े जो मनसूबे हैं, सबसे बड़ा जो है वो तरबेला डैम है, इसका बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरे नंबर पर गाजी बरोथा प्रोजेक्ट है और तीसरे नंबर पर जो है वो मंगला डैम है। इसी तरह से थर्मल बिजली है। थर्मल बिजली के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि थर्मल बिजली से क्या मुराद है, थर्मल बिजली किसे कहते हैं। तो अजीज तलबा, थर्मल बिजली से मुराद ऐसी बिजली है कि जो हम तेल, कोयले और गैस की मदद से हासिल करते हैं, उसे थर्मल बिजली कहा जाता है। और फिर दूसरे इसमें से क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान में इसके जो अहम यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं, किन किन शहरों में हैं। तो उनमें अहम शहर कराची है, लाहौर है, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, गुद्दू, जामशोरो,
مظفر گڑھ، سکھر، لاڑکانہ، کوٹری پسنی اور کوٹندو وغیرہ میں اہم اس کے یونٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایٹمی توانائی پاکستان میں 1971 میں متعارف ہوئی اور کراچی میں، اور اس کا پہلا پلانٹ جو ہے وہ کینن کے نام سے لگایا گیا، اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو ادارہ ہے وہ اسی حوالے سے ملک میں پاکستان میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور ان کو چلانے کی نگرانی کرتا ہے، اس کی اہم ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو یہ پاکستان ایٹامک انرجی کے حوالے سے یہ شارٹ کوئسچن بھی بنے گا کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یہ کیا کام سر انجام دیتا ہے، یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے؟ تو ہم لکھیں گے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن پاکستان میں ہمارے ملک میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور ان کو چلانے کی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اس کے بعد ہے جی چشمہ کے مقام پر کتنے ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے کہ چشمہ کے مقام پر جو ہے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے نام سے 4 ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، جن کے نام C1، C2، C3 اور C4 ہیں، اور یہ نیشنل گریڈ سے اس کو منسلک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح شمسی توانائی کے بارے میں ہے، تو عزیز طلبہ دوبارہ سنیں، شمسی توانائی کیسے کہتے ہیں؟ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کا نام دیا جائے گا، شمسی توانائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا سے بجلی کی پیداوار ہے، تو ہوا سے بجلی کی پیداوار کہ ہوا کے ذریعے جو ہے بجلی کی پیداوار، تیز ہوا کے ذریعے جو ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹربائنز کے ذریعے اور ونڈ مل کے ذریعے۔ تو اس میں جو آپ کے اہم جو کوئسچنز بنیں گے وہ عزیز طلبہ، پن بجلی سے کیا مراد ہے؟ پن بجلی سے مراد پانی کے ذریعے حاصل ہونے والی جو بجلی ہے اسے پن بجلی کہتے ہیں، اور پاکستان میں پن بجلی کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو منصوبے ہیں ان کے نام لکھیں، تو سب سے بڑا جو منصوبہ ہے پن بجلی کا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا وہ آپ کا ہے وہ تربیلا ڈیم جو کہ دریا سندھ پر تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسرا بڑا پن بجلی کا جو پروجیکٹ ہے، جو منصوبہ ہے، وہ آپ کا غازی بروتا پروجیکٹ ہے، اور تیسرا جو پروجیکٹ ہے آپ کا وہ ہے جو منگلا ڈیم۔ اسی حوالے سے پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے کون سے ہیں؟ وہی تربیلا ڈیم، غازی بروتا پروجیکٹ اور منگلا ڈیم۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ملک میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور ان کو چلانے کی ذمہ داری سر انجام دیتا ہے۔ شمسی توانائی کسے کہتے ہیں؟ شمسی توانائی سورج سے حاصل ہونے توانائی کو شمسی توانائی ہم کہیں گے۔ اسی طرح سے چشمہ کے مقام پر کتنے ایٹمی بجلی گھر قائم کیے گئے ہیں؟ تو 4 ایٹمی بجلی گھر جو قائم کیے گئے ہیں، جن کے نام جو ہے وہ چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس C1، C2، C3 اور C4 کا نام دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آج کے ہمارے لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔